ماشاءاللہ، اگر یہی جلسہ 2 سال پہلے ہوتا تو یہ نپل باٹل ساتھ میں لے کے آتے۔ ماشاءاللہ، اظہر وہی جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ وہ ماں وہ کتنی خوش قسمت ہوگی جس کی پاکیزہ سائے میں ایسے بچوں کی پرورش ہوئی ہے۔ خیر، نعت کے چراغ روشن ہوتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک بات سنیں، آپ تھکے ہوئے آپ بھی اور میں بھی، تقریباً مولانا ادیب بھائی میں 4 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، اپنوں کے درمیان ہوں، اس لیے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات سن لیں کہ نعت آپ سن بھی رہے تھے اور الحمدللہ حضور کی تعریف کرنے والوں کے لیے آپ انعام و اکرام بھی دے رہے تھے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات اور یاد رکھ لیں، یہ سنت حضور کی ہے۔ اپنی نعت حضور خود سنتے بھی ہیں اور نعت پڑھنے والے کو حضور انعام بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سنیں آپ، یہ جملہ پھر سے سن لیں آپ۔ آپ نہیں بولو گے تو یہی لوگ بولیں گے۔ ہاں ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ بند کرو اپنی ویدھان سبھا۔ جب آپ نعت سن کے بولو گے تو یہ حضور کی سنت ہے، آپ جب انعام دو گے تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور اپنی تعریف خود سنتے ہیں، حضور اپنی تعریف خود سن کے انعام بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں اعظم، یہ آپ کے ڈپارٹ کی بات، حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں جب کوئی نعت پڑھنے والے کو حضور کی تعریف سن کے جیب سے 10 روپے کی محبت کی رقم نکال کے اسے دینا چاہتا ہے تو وہ جو 10 روپے کی نوٹ ہے اس کی جیب میں، وہ نوٹ خوشی سے رقص کرنے لگتا ہے۔ اظہر بھائی ممبر ہے، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کہا، آپ نے غور نہیں کیا۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں جب کوئی 10 روپے کی نوٹ کسی کو انعام کے لیے نکالتا ہے تو وہ پیسہ جو ہے وہ خوشی میں ناچنے لگتا ہے، پیسہ وہ خوشی میں رقص کرنے لگتا ہے۔ وہ پیسہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج سے میرا تعلق حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کے خاندان سے ہو گیا۔ اب الٹیمیٹم آپ سب کے لیے پھر فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ، پھر فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ، لیکن وہی پیسے اگر یہ شورائے کرام کا ڈپارٹ غلط استعمال کرتا ہے تو وہی پیسے اس کی نسلوں کی بربادی کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ آپ کا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، بہک گئے تو آپ کا بھی نقصان ہے اور ہمارا بھی نقصان ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ نعت خود حضور سنتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ نعت خود حضور سنتے ہیں اور انعام بھی خود حضور دیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو اس طریقے سے باوضو ہمیشہ منبر شریف پر رہے۔ میں تقریباً 11 گھنٹے رہا ہوں اسٹیج پر، 11 گھنٹے اسٹیج پر رہا ہوں، 11 گھنٹے، لیکن میں نے کوشش کی کہ حضور کی مجلس میں باوضو ہی بیٹھا جائے۔ الحمدللہ، کہنے کا مطلب کہ ہمیشہ نعت خوانوں کو چاہیے کہ حضور کی مجلس میں باوضو بیٹھے اور سننے والوں کو بھی چاہیے کہ ادب کے ساتھ وضو بنا کے بیٹھے۔ سمجھ گئے؟ حضور کے ذکر کو دل تک اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو باوضو حضور کی باتیں سنا کریں۔ بس اس حوالے سے اعلان تھا، وہ سن لیں، اجازت دیجئے کہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام بوسیری۔ امام بوسیری، اس کو رکھو ذہن میں بیٹا، اس کو رکھو، سمجھے؟ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، بزرگوں کی داستان ہے، تمہارے دل کو مسلمان کرے گا۔ ان کے پیر میں فالج نے حملہ کیا، فالج نے اٹیک کیا، دونوں پیر ان کے خراب ہو گئے، 30 سال تک علاج کیا، ٹھیک نہ ہوا۔ 30 سال کے بعد بہت تڑپے تو رات میں وضو بنا کے حضور کی نعت لکھنے لگے۔ 30 سال کے بعد بہت تڑپے، بہت یاد کیا جب حضور کو، تو ایک نعت لکھی حضور کو، اس میں 163 یا 165 اشعار تھے۔ کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گئے، خواب میں حضور تشریف لائے۔ لگ رہا ہے کہ بہت آسان کام ہے، ایک نعت لکھیں گے تو حضور خواب میں تشریف، پوری دنیا مل کر کے بھی خواب میں حضور کو نہیں بلا سکتی۔ یہ حضور کا کرم ہے، وہ چاہے تو آ جائے، ہے کہ نہیں؟
سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب سو گیا تو میرے خواب میں حضور آئے. بات مصر کی زمین کی ہے، ان کی جو مزار شریف ہے وہ مصر میں ہے، شیخ امام بوصیری کی. وہ کہتے ہیں حضور میرے خواب میں آئے، آ کے فرمایا کہ بوصیری، جملہ سنیے گا دل گئے تو سمجھ کے بولے سبحان اللہ. ہاں ابھی میرے بھائی نے ایک شعر پڑھا کہ ادھر جام چل رہا ہے، وہ شعر پر سبحان اللہ کہا تھا، نہیں کہنا چاہیے، وہ سمجھے نہیں، منع کر دیا کرو واضح بھائی. اس شعر پڑھتے وقت پہلے کہہ دیا کرو کہ اس شعر پر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا. ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہنا چاہیے کہاں نہیں کہنا چاہیے. وہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، گناہ ہے اگر آپ نے بغیر سمجھے وہاں پر کہہ دیا. ادھر پیاسے ہیں ادھر جام چل رہا ہے، وہ یزیدیوں کی طرف اشارہ ہے. تو یہ بغیر سمجھے بولنا دشواری ہے. سنیں، امام بوصیری کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بوصیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ بوصیری نے مصر میں نعت لکھی، خبر مدینے میں ہو گئی. کیا تمہارے بولنے کی خبر حضور کو نہیں ہوگی؟ کیا تمہارے بیٹھنے کی خبر حضور کو نہیں ہوگی؟ تمہاری محبت کی بھی خبر حضور کو ہے، تمہاری تڑپنے کی بھی خبر حضور کو ہے. یہ مائیں اپنے گود میں 2 مہینے کے بچے لے کے بیٹھی ہیں، اس کی بھی خبر حضور کو ہے. سمجھ گیا؟ امام بوصیری کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بوصیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. سمجھ گئے؟ تو امام بوصیری کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو حضور کی نعت سنانا شروع کر دیا. یہ ہے عاشق، یہ ہے مقبول جس نے حضور کو دیکھ کے نعتیں پڑھی. دعا کرو یہ شرف آپ اور ہمارے ان بھائیوں سب کو مل جائے جو حضور کو دیکھ کے حضور کی نعت پڑھی. کہتے ہیں میں نعت پڑھ رہا تھا، حضور خوش ہو کے سن رہے تھے. ایک روایت میں کہ پورا کلام سنا حضور نے، ایک روایت میں کم ابرات والے شعر پر پہنچے. حضور نے فرمایا خوشی میں کیا بات ہے. حضور کے کاندھے مبارک پر ایک چادر شریف تھی، سمجھنے کے لیے میں نے اشارہ کیا بس. اس چادر کو حضور نے اٹھا کر کے بوصیری کے کاندھے پہ رکھ دیا. یہ انعام ہے حضور کا. حضور نے اپنی چادر امام بوصیری کے کاندھے پہ رکھ دی. اب فرمایا حضور نے کہ بوصیری کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ تو بوصیری کہتے ہیں حضور میرے پیر میں فالج نے حملہ کیا ہے، کئی سال ہو گئے چل نہیں پاتا ہوں، میرا پیر کام نہیں کرتا، آپ دعا فرما دیں. میرے آقا نے اپنا داہنا ہاتھ بوصیری کے سر کے اوپر رکھا اور جیسے حضور نے دعا مانگی، بوصیری کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آپ کا پیر ٹھیک ہوا ہے؟ تھوڑی ٹھیک ہوا ہے کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہو. ہاں بوصیری کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور جب اٹھ کے میں کھڑا ہوا تو نیند سے بیدار ہو گیا. اور جب نیند سے بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اب تو خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اب حضور خواب میں جو آئے تھے وہ تشریف لے گئے ہیں، اب میں جاگ گیا ہوں. رو کے بولے وہ چادر جو حضور نے خواب میں دی تھی جاگنے کے بعد میرے کاندھے پہ رکھی ہوئی. آئے آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ چادر جو حضور نے خواب میں دی تھی وہ جاگنے کے بعد میرے کاندھے پر تھی. کہتے میں نے اس چادر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اونچائی پہ رکھا. فجر کی اذان کی آواز آئی. کئی سال کے بعد میرے پیر سلامت تھے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا. نمازیوں نے مبارکباد دی کہ بہت اچھا ہوا تمہارے پیر ٹھیک ہو گئے، بوصیری تمہارے پیر ٹھیک ہو گئے، مبارکباد دی. کہتے جیسے نماز پڑھ کے باہر نکلا ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا بوصیری اب آپ کا امتحان ہے، کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ اس نے کہا بوصیری جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. تو بوصیری کہتے ہیں یار یہ بتاؤ نعت میں نے عشاء کے بعد لکھی، خواب میں حضور کو سنائی، تمہیں کیسے پتا کہ میں نے کوئی نعت لکھی ہے؟ بوصیری کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں نے کوئی نعت لکھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب خواب میں اس نعت کو نبی کو سنا رہے تھے میں بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. یہ نعت پڑھنا، یہ نعت سننا بڑے کمال کا کام ہے. کوئی بولے نہ تو ایک شعر پڑھتا ہوں، نعت آقا کو سناؤں گا لیکن تم لوگ دل کا میں زخم دکھاؤں گا، لیکن تم لوگ تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں، جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا.
تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں، جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا، لیکن تم لوگ عشق سرکار دو عالم کے کھنکتے سکے کربلا سے میں اٹھا لاؤں گا۔ اب آخری سے پڑھتا ہوں، دل کہے تو کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے، بھائی پیسے سے بس بہت زیادہ ہو چکے ہیں، وہ میرے بھائی کے پاس ہیں، ہوگا تو کم میں لے لوں گا ہی صحیح۔ بیٹھو بیٹھو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آخری شعر سن لیں، یہ شعر میں نے 3 سال پہلے کہا تھا، اور بغداد شریف جانے سے پہلے میں نے کہا تھا، نعت آقا کو بولیں گے نہیں، نعت آقا کو سناؤں گا لیکن تم لوگ، دل کا میں زخم دکھاؤں گا لیکن تم لوگ، تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں، جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا، لیکن تم لوگ عشق سرکار دو عالم کے کھنکتے سکے کربلا سے میں اٹھا لاؤں گا، لیکن تم لوگ، تم کہاں جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، میں تو بغداد چلا جاؤں گا لیکن تم کہاں جاؤ گے، اشارہ ان کی طرف ہے، تم کہاں جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، میں تو بغداد چلا جاؤں گا۔ بہرحال گزارش محفل 3 گھنٹے کی رکھیں اور کامیاب رکھیں، یہاں سے لے کے وہاں تک اپنی کمیٹی کے تمام تر ذمہ داروں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسیر سرکار مجاہد ملت، محرر مناظرہ موجودگی سرکار مجاہد ملت علامہ احمد حبیب شاہ صاحب قبلہ جیسی باوقار اور منفرد اور معتبر شخصیت کے شہزادے حضرت مولانا احمد حبیب احمد ادیب صاحب قبلہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت انہیں مائک پر آ کے اپنے دعائیہ کلمات سے مبارک ارشادات سے ہماری اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو زندگی بخشنا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس پاکیزہ محفل میں ان کا آنا، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے والد صاحب ایک شہر کو سنبھالے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ سے جو فیض پایا ہے، اس بارگاہ کی عمر کو دوام بخشے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کا ہم سب کو راہی بنائے۔ نعرہ وغیرہ آپ لگائیں گے؟ اے کلندر ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔